صلو علیہ وسلم تسلیما۔ بآواز بلند امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہو نہ یہ نام تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ نام تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آج کے اس خوبصورت باوقار پرمسرت دن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے موقع پر میں تمام غلامان مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب کو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن دیوانہ وار منانا چاہیے، اسی طرح دیوانہ وار کرنا چاہیے، کیونکہ اس خوشی سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی خوشی نہیں، اور کائنات کی ساری خوشیاں اس خوشی کا تصدق ہے، اس خوشی کا صدقہ ہے۔ احباب دیوکار، آج کے اس عظیم الشان دن میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک جملہ ہے، وہ ایک جملے کا نچوڑ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کائنات میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، حضور کی ذات جیسا کوئی نہیں۔ میرے رب نے تمام انبیاء کو نعمت نبوت سے بہرہ یاب کیا تو حضور علیہ السلام کے توسط اور تصدق سے کیا، اور آقا علیہ السلام کے ذریعے سے اگر کائنات کے ذرے ذرے کو عزتیں ملی ہیں تو حضور کے صدقے سے ملی ہیں، آمنہ کے لال کے صدقے سے ملی ہیں۔ حضور علیہ السلام جیسی ذات مبارکہ کوئی بے مثل اور بے مثال نہیں۔ احباب ذوقار، میرے رب نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، مقام و مرتبہ میں درجے میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، لیکن جب اپنے آقا کی باری آئی تو تمام انبیاء میں سے اپنے آقا و مولا کو سب سے اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ احبابی ذوقار، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا سجد ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا کل بروز قیامت جب تمام انبیاء جمع ہوں گے، فرمایا کل نسل بنی آدم کا سردار میں ہوں گا، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخرا، فرمایا جو مخلوق گزر چکی ہے اور جو قیامت تک آتی رہے گی، فرمایا میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ اپنے رب کے ہاں عزت والا ہوں، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، حقیقت ہے۔ انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میرا رب سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول فرمائے گا، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آپ چھپاتے جائیں گے۔ مجھے پھر سیدی اعلیٰ حضرت کا تخجل یاد آیا، یقین کریں کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشرکہ کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد پر۔ مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے تضمین کی، انہوں نے جب یہ کلام پڑھا تو کیا خوب کہا کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور سجائے محمد، تماشا کو دیکھو نعرے جہنم نگائے خدا اور بجائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام جلوہ فراز تھے، ہجوم عاشقاں تھا، اور صحابہ کرام مختلف انبیاء کرام کے حوالہ سے ان کی شان و شوکت بیان کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ایک نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرے رب نے کلام فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اور ایک صحابی رسول نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ میرے رب نے بے شک اللہ رب العزت نے آدم اور نوح علیہ السلام کو چن لیا، عیسیٰ تو کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے۔ اب آپ اسی بکار یہ گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سن کر آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا صحابہ میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی انبیاء کی شان و شوکت کے بارے میں، اور ان کے حوالے سے تمہارا تعجب کرنا بھی میں نے ملاحظہ کیا، لیکن سنو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ فرمایا کہ کل بروز قیامت حمد کا جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں گا، اور جس کے نیچے آدم اور ساری مخلوق ہوگی، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ المختصر، جتنے کمالات، جتنے محاسن و معجزات میرے رب نے تمام انبیاء کو عطا کیے، وہ تمام کے تمام، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں باطریق اتم موجود ہیں۔ ہر نبی نے، بات توجہ سے سنیں گے، ہر نبی نے خدا کی وحدانیت کی گواہی سید الملائکہ طائر سدرہ نشین سیدنا جبریل امین سے سن کر دی، لیکن میرے آقا نے اپنے رب کو دیکھ کر گواہی دی۔ ہر نبی کسی قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے تشریف لایا، مگر جب پیارے محبوب کی آمد کا ذکر ہوا، میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ کہ کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں، اور تیری نبوت و رسالت سے باہر نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب مکرم جناب محمد مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ کچھ ان کے پیار نے، کچھ ان کے خلق نے کر لی مسخر ساری دنیا، سجد ابرار نے کر لی۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر تاکیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ہم علی جل